سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 12 سالہ خلافت میں بڑے بڑے کام ہوئے، مراکش، طرابلس اور آذربائیجان، آرمینیا تک آپ کی حکومت کا دائرہ بڑھ گیا تھا، بہت دور تک یہ سلطنتیں پھیلی، لیکن آپ کی زندگی کے شروع کے 6 سال بڑے اچھے تھے، باقی کے جو 6 سال ہوئے اس میں فتنے سر کر گئے، بہت فتنے آئے، اور وہی فتنوں کی وجہ سے آپ کا قتل بھی ہوا، شہادت بھی۔ حضرت عثمان غنی بڑے رحم دل تھے، نرم مزاج کے تھے، بہت نرم مزاج تھے، جس کی وجہ سے کچھ لوگوں نے آپ کا غلط فائدہ اٹھایا، فتنے ایسے اٹھ گئے کہ ایک عبداللہ بن سبا نام کا ایک یہودی مسلمان بنا۔ تاریخ یاد رکھیں گے میرے عزیزوں، ایک بہت بڑی تاریخ میں بتا رہا ہوں، عبداللہ بن سبا نام بھی یاد رکھنا، یہ کیوں میں بتا رہا ہوں تھوڑی دیر کے بعد آپ کو خود پتا چل جائے گا۔ مسلمان بنا، یہ یہودی تھا، ایران کا یہودی تھا، ایران کا یہودی، مسلمان بن کر کے یہ سب سے پہلے خلیفہ مسلمین کے خلاف بغاوت کرنا شروع کر دیا، حضرت عثمان کے خلاف برے برے کلمات مجمع میں کہتا تھا، مصر گیا، حضرت علی کی فضیلت میں گڑھ کر کے حدیثیں بیان کرنے لگا، جگہ بصرہ میں گیا، کوفہ میں گیا، لوگوں کو ورغلانے لگا۔ اسی کے ورغلانے پر وہ وقت بھی آ گیا جب 2000 لوگ مصر سے، کوفہ بصرہ سے مدینہ طیبہ آئے اور حضرت عثمان غنی کے گھر کا احاطہ کر لیا کہ ان کو خلافت سے اتارو، ان کو خلافت سے اتارو۔ اس وقت آپ کی عمر 82 سال کی تھی، 82 ایئرز کے خلیفہ رسول، داماد رسول ہیں، ان نسبتوں کا انہوں نے کچھ احترام نہیں کیا۔ ہم 1400 سال بعد آنے والے آج آل رسول کا احترام کرتے ہیں، لیکن اس زمانے کے ان بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ کربلا سنتے رہتے ہو، شہادت عثمان بھی سنو، جانتے ہو ان لوگوں نے گھر کا محاصرہ کر کے کتنے دن تک حضرت عثمان کو قید میں رکھا؟ 40 دن گزر گئے، 40 دن تک کھانا پانی ان کے گھر تک آنے نہیں دیا، بند کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ پانی لے کر جا رہی تھی، ان کے خچر کو انہوں نے گرا دیا، ان کو زمین پر گرایا، زوجہ رسول کو، حضرت عثمان غنی کے گھر آنے نہیں دیا، یہاں تک کہ حالات اتنے سخت ہو گئے تھے۔ اسی عبداللہ بن سبا کے پیدا کیے ہوئے فتنے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اپنے بیٹوں کو، حضرت امام حسن، امام حسین کو حضرت عثمان کے گھر پہرا دینے کے لیے کھڑا کر دیا، پہرا دینے کے لیے کھڑا کر دیا۔ دیگر صحابہ کی اولاد بھی کھڑے ہو گئی۔ حضرت عثمان سے لوگ کہہ رہے تھے آپ حکم دے دیں ہم ان کو مار ڈالیں گے، یہ بغاوت کر کے آئے ہوئے ہیں۔ حضرت عثمان ہمیشہ رحم دل تھے، نرم مزاج تھے، کیا کہتے رہے، اگر تم کہو گے جنگ کرو تو میں پہلا خلیفہ بنوں گا جو مسلمانوں کے خلاف لڑا۔ تاریخ یہ کہے گی یہ پہلے خلیفہ تھے جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائی، میں نہیں بننا چاہتا۔ اور پھر کہا میں مدینہ رسول میں مسلمانوں کا خون بہانا حلال نہیں سمجھتا۔ حضور کے مدینے میں وہ تھے، منع کر دیا حضرت عثمان غنی نے۔ صحابہ نے پوچھا بھی، لیکن آخر وہ وقت آیا جب 18 ذی الحجہ کی تاریخ تھی، لوگ اکثر صحابہ حج پر جا چکے تھے مدینے میں، ان بلوائیوں نے گھر پر حملہ کیا اور اندر داخل ہوئے۔ جمعہ کا دن تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دوپہر کے وقت وہ سو کر اٹھے، اپنی بیوی کو کہنے لگے آج میری قسمت جاگ گئی، میں نے خواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، سیدنا ابو بکر اور حضرت عمر بھی تھے اور مجھ سے کہہ رہے تھے عثمان جلدی آؤ، افطار میں ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے یہ خواب پتہ نہیں دن میں کیوں دیکھا۔ ان کی بیوی حضرت نائلہ کہتی ہیں میں نے یہ خواب سنا، جمعہ ہو چکی تھی، اچانک گھر کے اوپر آوازیں بہت آ گئی، لوگ چھت کے اوپر سے آئے اور دروازے توڑ کر کے اندر آئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، تلاوت میں مشغول تھے۔ ظالم مصریوں نے، بلوائیوں نے آپ پر ایسا حملہ کیا، ایک نے آپ کی داڑھی مبارک پکڑی، دوسرے نے آپ کے سینے پر خنجر مارا، خون کے قطرے اچھل کر کے قرآن پاک پر گرے، قرآن پاک کے صفحات پر وہ خون کے قطرے گرے، وہیں پر آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ قرآن پاک آج بھی ترکی کی میوزیم میں رکھا ہوا ہے، جس قرآن کے ورق پر حضرت عثمان غنی کا خون پڑا تھا، وہ پہلے پارے کی آخری آیتوں میں سے تھی جس پہ یہ لکھا ہوا تھا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ فرماتا ہے ان قریب اللہ تمہاری طرف سے ان کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اس آیت پر حضرت عثمان غنی کا خون کا قطرہ پڑا تھا۔ ایک حدیث میں بتا دوں آپ کو، جس کی شہادت جس جگہ ہوئی وہ جگہ قیامت کے دن اس کی گواہی دینے کے لیے کھڑی ہوگی۔ اگر میدان میں تمہارا قتل ہوا وہ میدان کھڑا ہو جائے گا، درخت پر اگر قتل ہوئے درخت کھڑا ہو جائے گا، مسجد میں اگر تمہاری شہادت ہوئی مسجد کا مصلی قیامت کے دن کھڑا ہوگا۔ حضرت عثمان تنہا وہ شہید ہیں، قیامت کے دن قرآن کے ورق ان کی شہادت کی گواہی کے لیے کھڑے ہوں گے۔
وہ شہید ہیں قرآن پر ان کا خون بہا، جس کی وجہ سے فرمایا گیا جہاں جس کی شہادت ہوتی ہے وہ ٹکڑا قیامت کے دن گواہی دے گا۔ عثمان تیری شہادت پر لاکھوں صلاح، کل بروز قیامت قرآن کھڑا ہوگا اور کہے گا عثمان شہید ہیں۔ عزیزان گرامی، اس شہید عالی مرتبت کو تم سب کیا سمجھو گے، کیا سمجھو گے؟ لیکن ایک بات یاد رکھنا، کیا اتنی فضیلتیں بتانے کے بعد اگر اس داماد رسول، اس ذوالنورین ذوالہجرتین، اس رسول کریم کے سچے خلیفہ کو کوئی کتا گالیاں دیتا ہو تو تم کیا اس کے محبت کرنا جائز سمجھتے ہو؟ جائز سمجھتے ہو؟ آج وہ پوزیشن آ چکی ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو رافضی ہیں، وہ حضرت عثمان غنی کے خلاف گالیاں دیتے ہیں، ان کو خلیفہ غاصب کہتے ہیں، جس نے اپنے دور خلافت میں بھی اور رسول اللہ کے زمانے میں بے پناہ مال دیا۔ یہ پورے شیعوں کو، پورے ایرانیوں کو میں چیلنج کرتا ہوں، پورا ایران بیچ دو گے تب بھی حضرت عثمان کے برابر سخاوت نہیں کر سکو گے، نہیں کر سکو گے تم حضرت عثمان غنی کی سخاوت کے برابر تم کیا دان کر سکو گے؟ ارے ان کی نوٹ اتنی گری ہوئی ہے، اتنی گری ہوئی ہے، ہندوستان کے 1 روپیے لے جاؤ گے تو ان کے 10,000 مل جائیں گے تمہیں، اتنی گری ہوئی ہے، 10,000 نہیں، قریب قریب بہت گری ہوئی ان کی کرنسی ہے۔ اور یہ فتنہ پھیلا رہے ہیں پوری دنیا میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے خلاف۔ ان جراثیم والے، بیکٹیریا والے شیعوں کو میں کہوں گا یہ کھٹمل ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے ہماری باتوں سے کہ مولانا یہ شیعوں کے خلاف بہت بولتے ہیں۔ ان مسلمانوں سے میں کہتا ہوں تمہیں کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ تم جب رسول اللہ کے ان خلیفاؤں پر ان کو بھونکتے ہوئے سنتے ہو تو تکلیف نہیں ہوتی؟ یہ کہتے ہیں شیعہ کہ اگر ہماری حکومت آ جائے مدینے میں تو ہم ابو بکر اور عمر کو قبروں سے نکال کر کوڑے ماریں گے۔ معاذ اللہ رب العالمین، تم برداشت کرو گے ان باتوں کو؟ یہ لوگ کہتے ہیں مولانا بہت سخت بولتے ہیں، کیوں نہ بولوں؟ جنہوں نے رسول اللہ کے اوپر اپنی جان قربان کر دی ان کے لیے تم بھونکتے ہو آج، اور ان کو کیسے ہم دوست بنا سکتے ہیں؟ ان سے کہو توبہ کریں، صحابہ کی شان میں بکنا بند کریں۔ پاکستان کے ابھی ایک شیعہ نے حضرت ابوبکر صدیق کو کافر کہا ہے، جو ان کو کافر کہے وہ خود کافر ہے، بلکہ جہنم کا کتا ہے۔ میرے عزیز سنی مسلمانوں، ان کی شرارتوں کو محسوس کرو، اور اگلا جو فتنہ آنے والا ہے نا وہ میں تمہیں بتا دوں۔ وہابیت کا فتنہ ختم ہو گیا، ابھی تقریباً ختم ہو گیا، یہ سلفیوں کا، وہابیوں کا فتنہ ختم ہونے کے قریب آیا، لیکن جو اگلا فتنہ آئے گا وہ شیعوں کا فتنہ ہوگا، جو ہمارے سنیوں کے درمیان تصوف کے نام پر آئیں گے، صوفیت کے نام پر آئیں گے، اور یہ صرف حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے نام پر سب کو بلیک میل کریں گے۔ یہ کیا بتا پائیں گے علی کا مقام؟